اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، علامہ اقبال صاحب نے بہت پہلے کہا تھا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ارے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ حضرات محترم، علامہ اقبال صاحب نے یہ جو شعر کہا، اس شعر کے اندر بڑی جان ہے۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، ارے پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ جانتے ہیں کہ کس موقع پر کہا تھا؟ جب عمر فاروق اعظم نے بیت المقدس فتح کیا تھا، آپ اور آپ کا غلام ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، تو باری آپ کو نکیل پکڑنے کی تھی اور غلام کو اوپر بٹھانے کی تھی، تب علامہ اقبال نے اس کو یوں کھینچا تھا کہ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، رہزن کہتے ہیں چور کو، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے اندر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، حکمران بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا ایک حکمران ہوتا ہے، ہم جس آفس میں کام کرتے ہیں، جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اس کا ایک اونر ہوتا ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہماری فیملی میں سب سے بڑا ایک حاکم ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ تو پتہ چلا جس طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم کی ہم رعایا ہیں، ایسے ہی ہم جس گھر میں رہتے ہیں تو مرد ایک وزیر اعظم ہے اور اس کے گھر کی پوری فیملی اس کی رعایا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ مرد کا رکھا ہے، اور اس سے نیچے عورت کا رکھا ہے۔ اب حضرات محترم، ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کی مین وجہ ہوتی ہے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہم نے اب تک جو 18، 19، 20 یا 22 سال کی عمر گزاری ہے وہ بے سکونی میں گزاری ہے، لیکن اب ہماری شادی ہوگی تو اب ہمیں سکون ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے اس روئے زمین پر تشریف لائے، 350 سال اس روئے زمین پر رہے، اور رہنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے، مولا تو مجھے سکون عطا فرما۔ اچانک آپ جب آرام فرما رہے تھے، آپ کی بائیں پسلی نکالی گئی، اور نکالنے کے بعد اللہ نے اس پسلی سے
ایک عورت کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ جب پاس کھڑا کیا گیا، جیسے آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، تو بیدار ہونے کے بعد آپ نے کوشش کی کہ میں اس عورت کو ہاتھ لگاؤں، لیکن فرشتوں نے روک دیا، اور روکنے کے بعد کہا کہ ابھی آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ہاتھ نہیں چلا سکتے۔ فرشتوں نے جب یہ بات کہی تو آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ میرے لیے حلال کب ہوں گی، میرے لیے جائز کب ہوں گی؟ تو کہا کہ ان کا مہر ادا کر دیجئے، آپ کے لیے یہ عورت حلال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کیسے حلال ہوگی؟ کہا نبی کی ذات پر درود پڑھو، تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، ایک روایت میں آتا ہے 21 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ آپ نے درود شریف پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ حق مہر ہوا، اور مہر ہونے کے بعد پھر آپ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگانے کے بعد بڑا سکون ملا۔ اب اس میں کئی ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے میں کوئی سونا باندھ رہا ہے، کوئی چاندی باندھ رہا ہے مہر میں، کوئی پیسے باندھ رہا ہے، لیکن کبھی کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ ہم جب نکاح کریں تو نکاح میں مہر جب باندھیں تو 7786 مرتبہ جیسے ہم پیسے باندھ رہے ہیں، ویسے 500 مرتبہ درود پاک بھی مہر میں باندھیں، تاکہ آدم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ نکاح کریں تو آپ نکاح میں کچھ نہ کچھ درود شریف آپ ضرور اس کے مہر میں بندوائیں۔ اور پھر آپ ایک بات بتائیں، اللہ پاک نے عورت کو جو پیدا کیا وہ بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے عورت کو پیر کے انگوٹھے کے مٹی سے پیدا نہیں کیا، اللہ پاک نے پیشانی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ عورت پیروں میں روندنے کی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم اسے بالکل غلام بنا کر کے رکھیں، اسے بالکل قدموں میں رکھیں۔ عورت سر پر بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ دل سے لگا کر سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسے دل سے لگا کر کے رکھا جائے، گھر کا ماحول اچھا چلے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ جس گھر میں بھی چلے جائیں، ہر گھر میں لائٹ آ رہی ہے، ہر گھر میں روشنی آ رہی ہے، لیکن اس گھر میں اگر روشنی آ رہی ہے تو اس گھر میں اگر ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں یا آپ ہمارا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں 2 تاروں کے ذریعے سے روشنی آ رہی ہے، 2 تاروں کے ذریعے سے اس میں روشنی آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹھنڈا اور ایک ہوتا ہے گرم۔ اگر دونوں تار گرم ہو جائیں گے تو پھر گھر کے اندر روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر دونوں ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر گھر کے اندر روشنی نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک کا مزاج ٹھنڈا رکھا ہے اور ایک کا مزاج گرم رکھا ہے۔ آپ جتنے بھی شادی شدہ ہیں، آپ ہر گھر میں نظر ڈال کر دیکھ لیں، جس کے مرد کا مزاج گرم ہوگا اس کی بیوی کا مزاج ٹھنڈا ہوگا، اور جس کی بیوی کا مزاج گرم ہوگا اس کے شوہر کا مزاج ٹھنڈا ہوگا۔ اور اگر جس گھر میں دونوں کے مزاج گرم ہوں گے تو پھر طلاق ہو جائے گی، دونوں کا مزاج مل ہی نہیں پائے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ اب ہم جو شادی کر رہے ہیں، جو نکاح کر رہے ہیں، ہم خلا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم طلاق دینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، اور مزاج کو سمجھنے کے بعد جس طریقے سے ہمارے گھر میں ایک ٹھنڈے گرم تار ہونے کی وجہ سے روشنی نہیں آ سکتی، جب ایک ٹھنڈا اور ایک گرم ہے تبھی روشنی آ رہی ہے، اگر دونوں گرم ہو جائیں گے تو روشنی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی اگر مرد کا مزاج گرم ہے تو بیوی کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا، اور اگر بیوی کا گرم ہے تو پھر مرد کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا، تاکہ جو ہمارے نیچے گھر والے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تاکہ ہماری وجہ سے ان کو دلی سکون مل سکے اور ہم ان کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ جبھی ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ پہلوان کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلوان اسے نہیں مانتا جو ایک دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ میں پہلوان اس شخص کو مانتا ہوں جو غصے میں
اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، غصے میں اپنے اوپر قابو پا لے، تو پتہ چلا اگر گھر کے اندر شادی کے بعد ناراضگی ہو رہی ہے، اور قریب قریب آ جائیں تھوڑا سا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ